अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर, सफ़ा और सिकंदर हयात की कहानी। उम्मीद है कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फिर चलते हैं कहानी की तरफ। उसे गए 5 माह हो चुके हैं। कहीं से मिल जाएगी उसका तो कोई ठिकाना भी नहीं है। बीजान आज फिर से बेटे को देखकर बेबसी से बोली, कोई सुराग मिलेगा तो तलाश कर पाऊंगा ना, न जाने कहाँ छुप कर बैठी है। वो भी परेशानी से बोला। उसे भी बेहद फिक्र थी कहीं कोई हादसा ना पेश आ गया हो। बेटा, उसे तलाश करके ले आओ। मैं जीते जी उसे देखे बिना मर गई तो फिर मरने के बाद भी पछतावे का शिकार रहूंगी। मैंने तो उसके साथ बहुत ज्यादती कर दी। अगर तुम्हारी शादी मैं उससे ना करती तो शायद वो खुश रहती। बीबी जान ने अपने बेटे को देखते बेहद अफसुर्दगी से कहा। दिल में किसी अनहोनी के एहसास ने मज़ीद खौफजदा कर दिया था। उन्हें अपने फैसले पर आज नदामत होने लगी थी। अल्लाह ना करे, अच्छा की उम्मीद रखें, वो बिल्कुल ठीक होगी। मैं बहुत तलाश कर चुका हूँ और अभी भी काफ़ी लोगों को बताया हुआ है, लेकिन आपकी बहू का कोई अता पता नहीं। फिर भी मुतमईन रहे, बच्ची नहीं है, अपनी हिफाजत करना जानती है। सिकंदर हयात बीजान के पास बैठकर उनका हाथ थामे मायूसी से बोला। उन्हें तसल्ली भी दी कि कोई भी डर दिल में पैदा ना करे। तुमने भी तो उस पर बहुत जुल्म किया है। वो बच्ची तो बहुत साबिर थी, हर दर्द तकलीफ में सब्र करती थी, लेकिन तुम्हारा जुल्म उसे घर से भाग जाने पर मजबूर कर गया। कभी तुम्हें अपने किए को पछतावा नहीं हुआ? आखिर कमी क्या थी उसमें? उन्होंने बेटे के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए बददिली से कहा। कभी कभार तो उन्हें अपने बेटे पर भी शदीद गुस्सा आता था कि सफ़ा के घर छोड़ने की वजह उनका अपना ही बेटा था। उसी लम्हे कमरे में शमा दाखिल हुई और अपनी खाला की बात सुनकर तंजिया अंदाज में मुस्कुराई। सबसे ज़्यादा जुल्म तो आपने किया है, ये जानते हुए भी कि आपका बेटा मुझसे मोहब्बत करता है। आपने इसकी शादी किसी दूसरी लड़की से करवा दी। अपने किए पर नदामत नहीं होती जो आप इसको शर्मिंदा करने पर तुली हुई हैं? यह आपका सगा ही बेटा है ना, या फिर सौतेला है जिसके साथ इस कदर नारवा सलूक कर रही हैं कि आए दिन इसे शर्मिंदा करती रहती हैं? वो लड़की इतनी अजीज थी तो ज़बरदस्ती शादी ही ना करवाती। शमा की बात पर सिकंदर हयात ने भी पलटकर उसे गुस्से से घूरा और उसे आंखें दिखाते हुए बोलने से टोका। मेरे बेटे ने हीरे को छोड़कर कोयले का इंतखाब किया है। एक ना एक दिन तो एहसास हो ही जाएगा। अभी शायद नहीं समझ सकता, कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है अभी भी इसको समझ तो आ गई है कि इसका फैसला गलत था और मेरा इंतखाब बेहतरीन। उन्होंने शमा के सरापे पर निगाह डालते हुए तंजिया अंदाज में कहा। दुनिया में अगर इंसान को नफ़रत मापने का मौका मिलता तो उनके दिल में शमा के लिए बेहद नफ़रत निकलती। आप मुझे यूं सुना नहीं सकती। माँ बाप तो औलाद की खुशियों के लिए अपनी जान भी दे देते हैं, और एक आप हैं कि जिन्हें अपनी अना अब भी अजीज़ है। सबसे ज़्यादा तो आपकी गलती है। शमा अभी भी चीख चीख कर बोल रही थी। उसी लम्हे सिकंदर ने उठा और शमा के मुकाबिल जा खड़ा हुआ। चुप करो और जाओ यहाँ से, वरना बहुत बुरा पेश आऊँगा। सिकंदर हयात ने सख्त लहजे में कहा। क्यों जाऊँ? तुम्हें इनका लबो लहजा समझ नहीं आ रहा? शमा हट धर्मी से वहीं खड़ी नफ़ी में सर हिलाती रही। तुम ऐसे बाज नहीं आओगी। उसने शमा का बाजू पकड़ा और उसे कमरे से बाहर जा खड़ा किया और फिर दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। शमा सिकंदर की इस हरकत पर अपना सा मुँह लेकर रह गई। इसके मुंह मत लगा करें, मैं तलाश कर रहा हूँ ना, वो जल्द मिल जाएगी। बस आप दुआ करें कि जहाँ भी हो खैर खैरियत से हो। सिकंदर हयात ने बीजान का हाथ थामते हुए उन्हें तसल्ली दी। मैं अगर मुंह ना लगूं तो तब भी तुम्हारे ज़रिए उसका गरूर कायम ही रहेगा। जब तक वो तुम्हारी दस्तरस में है या तुम्हारी मोहब्बत का राग अलामती रहेगी, तब तक वो मेरे साथ यही सलूक रखेगी। मेरी देखभाल के लिए तुम कोई मुलाजमा रख लो, लेकिन इसे यहाँ से भेजो। बीजान ने उसे कहा तो सिकंदर हयात उन्हें देखता रह गया।
وہ جانتا تھا کہ بی جان کا ایک ایک لفظ سچ ہے، لیکن وہ چاہ کر بھی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے ابھی صفا کو تلاش کرنا تھا۔ یہ تصویر کس کی ہے؟ یہ پوری فیملی فوٹو ہے۔ تمہارے ساتھ بیٹھا لڑکا بھی بہت پیارا ہے۔ سبین نے میز پر سے تصویر اٹھا کر شائستگی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ جو گہری سوچ میں مبتلا تھی یک لخت ہوش کی دنیا میں لوٹی اور فوراً سبین کے ہاتھوں سے تصویر چھینی۔ اسے مت اٹھایا کرو، کتنی مرتبہ کہا ہے کہ میرے سامان سے جتنا ممکن ہو دور رہو، لیکن شاید تمہیں بھی باتیں سننے کا بے حد شوق ہے۔ صفا نے آنکھیں اٹھا کر سبین کو دیکھا اور سرد مہری سے کہا۔ سبین کا منہ اسی لمحے اتر سا گیا، گویا اسے صفا کی بات بے حد بری لگی تھی۔ تم میرے ساتھ رہ کر بھی میرے ساتھ گھل مل کر نہیں رہ پا رہی، نہ ہی مجھ پر یقین کرتی ہو، حالانکہ کافی عرصے سے تم میرے ساتھ ہو۔ سبین نے بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے شکوہ کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تھے کہ چھلکنے کو بےتاب تھے۔ میں نے یہ بھی نہیں کہا، صفا نے اب کی مرتبہ نرمی سے کہا۔ کہو نہ کہو، چہرے کے تاثرات لہجہ سمجھا دیتا ہے۔ ابھی بھی تمہاری باتوں سے ایسا نہیں لگا کہ تم مجھ سے اتنا ہی لگاؤ رکھتی ہو جتنا میں رکھتی ہوں۔ سبین نے صفا کو دیکھتے ہوئے شکوہ کیا اور اٹھ کر اپنے بستر پر چلی گئی۔ یقین تو ہے تو ہی یہاں پر موجود ہوں، اگر یقین نہ ہوتا تو کب کا یہاں سے جا چکی ہوتی۔ بدگمان نہیں ہوں۔ صفا نے دھیرے سے صفائی دی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کے یہاں رہنے کی وجہ کوئی اور ہی تھی۔ تم مجبوراً یہاں موجود ہو، ورنہ یقین ہوتا تو اتنے وقت سے دل میں جو درد لیے بیٹھی ہو مجھ سے ضرور کہتی۔ میں جانتی ہوں اس بچے کا باپ جسے تم چھوڑ کر آئی ہو وہی تمہاری تکلیف کی وجہ ہے، لیکن کیا کبھی تم نے مجھ سے اپنے دل کی بات کی جو میں تم پر یقین کر سکوں کہ تم واقعی مجھ سے ویسے ہی اپنائیت رکھتی ہو جیسے میں رکھتی ہوں؟ میں تو ہر اچھی بری بات تم سے کہہ دیتی ہوں، تم تو اجنبیوں کی مانند رویہ رکھے ہوئے ہو۔ سبین نے اس کا لہجہ دیکھ لیا تھا اور کافی عرصے سے وہ محسوس کر رہی تھی۔ آج وہ دکھ سے دو چار ہو کر بپھر پڑی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرا یقین کرو، میرے دل میں تمہارے لیے اتنی ہی اپنائیت ہے، میں بس تھوڑا پریشان ہوں۔ تو سرد لہجے میں مخاطب ہو گئی تھی۔ صفا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور اٹھ کر سبین کے پہلو میں آ کر بیٹھی اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے یقین دلانے کی کوشش کرنے لگی۔ بس کر دو، تم نے مجھے کبھی بھی یہ ثابت ہی نہیں کیا تو میں کیسے یقین کر لوں؟ بہرحال میں تم جیسی نہیں ہوں۔ سرد مہری میں لپٹی ہوئی، مانا کہ تمہارے ساتھ کچھ بہت برا ہوا ہے جسے تم اپنے دل میں چھپائے بیٹھی ہو، اس ڈر سے کہ اگر تم مجھے بول دو گی تو شاید تمہاری تکلیف میں اضافہ ہو جائے گا یا پھر میں تمہارا بھروسہ توڑ دوں گی۔ لیکن میرے ساتھ رہتے ہوئے تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہو پایا۔ انسان کسی کے ساتھ چند لمحے گزار لے تو پہچان لیتا ہے کہ سامنے والا کیسا ہے۔ سبین آج فرصت سے گلے شکوے کر رہی تھی۔ سبین تم غلط سوچ رہی ہو، صفا نے بے بسی سے کہا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیسے اسے سمجھائے۔ جب تک تمہیں میری ذات پر یقین نہیں ہو جاتا تو مجھے کچھ بھی نہ بتاؤ، تب بھی میرے دل میں تمہارے لیے احساس اپنائیت قائم رہے گا۔ فی الحال میں باہر جا رہی ہوں، تم سے گلے شکوے نہیں کر سکتی۔ سبین اپنی بات کہہ کر اٹھ کر چلی گئی۔ صفا جانتی تھی کہ وہ ناراض ہو کر گئی ہے، لیکن وہ بھی بے بس تھی کہ اسے سچائی نہیں بتا سکتی تھی۔ اس کی نگاہ ہاتھ میں پکڑی تصویر پر پڑی جس میں بی جان مسکرا رہی تھی۔ وہ خوفزدہ تھی بیٹھی تھی اور سکندر حیات شدید تناؤ میں مبتلا تھا کیونکہ تصویر بنوانے کو زبردستی بٹھایا جو گیا تھا۔ یہ تمہارے لیے لایا ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی گہری سوچ میں مبتلا تھی۔ زندگی اسے ایک ایسے ڈگر پر لے آئی تھی کہ جہاں وہ نہ آگے بڑھ سکتی تھی اور نہ موجودہ جگہ پر رک سکتی تھی۔ اس لمحے جب سکندر حیات کمرے میں داخل ہوا تو وہ اسے سر اٹھا کر تعجب سے دیکھنے لگی۔ اس نے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبی صفا کے پاس رکھ دی۔ یہ کیا ہے؟ صفا نے نگاہیں ڈبی پر مرکوز کیے تعجب سے پوچھا، لیکن ڈبی کو ہاتھ بڑھا کر اٹھانے کی جسارت نہیں کی تھی۔ خود دیکھ لو نا، وہ کہہ کر صوفے پر جا بیٹھا۔ صفا نے ڈبی اٹھائی اور کھول کر دیکھنے لگی۔ اس میں ایک خوبصورت سی سونے کی چین تھی۔ یہ کس لیے؟
میں نے تو آپ سے ایسی کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کی، تو یوں اتنا قیمتی تحفہ دینے کی کیا وجہ ہے؟ صفا نے اس کے ہاتھ میں لہراتی چین کو دیکھتے ہوئے ناسمجھی سے سوال کیا، کیونکہ وہ اسے اس تحفے کی امید نہیں تھی، اور دینے والا شخص بھی سکندر حیات تھا جو کسی اور کی محبت میں گرفتار تھا۔ تعجب ہونا تو بنتا تھا۔ میں شاپنگ کرنے گیا تھا تو تمہارے لیے یہ پسند آئی، اسی لیے لے لی۔ کیوں، پسند نہیں آئی کیا؟ اس کا لہجہ آج نرم تھا، حالانکہ پہلے کبھی بھی وہ یوں اپنائیت سے مخاطب نہیں ہوا تھا۔ آپ تو مجھے کبھی کچھ نہیں دیتے سوائے نفرت کے، تو آج یہ عنایت کیوں؟ وہ ابھی بھی حیرت میں مبتلا تھی۔ چین اس کے ہاتھ میں موجود تھی۔ عنایت تو نہیں، بیوی ہو سو۔ وہ بولتا ہوا اٹھ کر صفا کی جانب بڑھا، اس کے قریب جا کر چین ہاتھوں سے لے لی اور صفا کے پہلو میں بیٹھ کر اس کے چہرے پر نگاہیں ٹکا لی۔ کیا تمہیں میرا یہ تحفہ لانا برا لگا ہے، یا پھر تم مجھ سے کچھ لینا ہی نہیں چاہتی؟ جیسے میں تم سے نفرت کرتا ہوں تو تمہیں بھی مجھ سے نفرت ہو گئی ہے۔ سکندر حیات جانتا تھا کہ صفا اسے جی جان سے چاہتی ہے، لیکن وہ جان پوچھ کر اس سے سوال کر رہا تھا۔ صفا سکندر حیات کو جواب دینے کی بجائے اس کے یوں قریب بیٹھنے پر اپنی تیز رفتار سی دھڑکتی دھڑکنوں سے گھبراہٹ کا شکار ہوئی اور فوراً اس کے ہاتھ سے چین لے کر وہاں سے اٹھی۔ اسے گلے سے اتارنا مت۔ سکندر حیات نے تیزی سے صفا کا بازو پکڑ کر روکتے ہوئے مسکراتے ہوئے گویا التجا کی تھی۔ اور اگر اتار دوں تو؟ اس نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ اب بھی سنجیدہ تھی، لیکن الجھ بھی رہی تھی کہ جانے کیوں اس پر اتنی عنایت کی جا رہی تھی۔ تو مجھے بہت برا لگے گا، یوں سمجھو کہ میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ کیا تم میرا دل توڑو گی؟ وہ صفا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے سوال کر رہا تھا۔ صفا اس کی نظروں سے گھبرا کر فوراً سر جھکا گئی، جبکہ سکندر حیات نے اس کے ہاتھ سے چین لے کر خود پہنانے کی کوشش کی تو وہ نفی میں سر ہلا کر بد کی۔ میں خود پہن لوں گی، اس نے گھبرا کر کہا۔ کیوں، میں نہیں پہنا سکتا؟ صفا اس کی اس عنایت پر بھی ابھی تک بے چینی میں مبتلا تھی، جیسے کسی گہرے صدمے کا پہاڑ اس پر ٹوٹنے والا تھا۔ وہ خاموشی سے چین سکندر حیات خان کو تھما گئی تو اس نے صفا کو چین پہنا دی۔ صفا کو اس کی قربت میں ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ کیا ہوا؟ کن سوچوں میں گم ہو؟ کب سے تمہیں آوازیں دے رہی ہوں، کوئی جواب ہی نہیں دے رہی۔ اسی لمحے صفا کے خیالوں کا منظر ٹوٹ کر بکھر گیا۔ سبین اس کے سر پر کھڑی کمر پر ہاتھ رکھے غصے سے سوال کر رہی تھی۔ جواباً صفا نے اسے حیرت سے دیکھا۔ ماضی کا ایک حسین منظر اسے اپنی گہری سوچوں میں اس قدر مبتلا کیے ہوئے تھا کہ اسے سبین کی پکار بھی سنائی نہیں دی تھی۔ ہاسپٹل نہیں جانا کیا؟ آج تمہارا چیک اپ بھی تو ہونا ہے، شاید تم بھول چکی ہو۔ سبین نے حیرت سے پوچھا۔ وہ تو خاموشی سے اسے دیکھی گئی۔ نہیں، تم جاؤ، میں تھوڑی دیر تک چلی جاؤں گی، صفا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے نرمی سے کہا اور سر جھکا گئی۔ میرے ساتھ چلی جاتی، بلا وجہ اکیلے تم ڈرتی رہتی ہو، سبین نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے ادراک ہو چکا تھا کہ وہ کسی الجھن کا شکار ہے۔ ابھی نہیں جانا چاہتی، تھوڑی دیر تک جاؤں گی، تم چلی جاؤ، تمہیں یونیورسٹی کے لیے دیر ہو رہی ہوگی، صفا نے اسے نرمی سے جانے کو کہا، کیونکہ سبین کو یونیورسٹی کے لیے واقعی دیر ہو رہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن دھیان سے جانا، اگر ضرورت ہو تو فون کر کے بتا دینا، میں کلاس بنک کر کے آ جاؤں گی، سبین نے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے نرمی سے کہا تو صفا نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ سبین؟ اس کے جاتے ہی صفا پھر سے ماضی کے خیالات میں کھو گئی تھی۔ سکندر حیات صفا ہارون کے تایا کا بیٹا تھا۔ اس کے والدین کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا اور وہ اپنی تائی کے پاس رہ رہی تھی۔ تایا جان بھی چند برس پہلے انتقال کر چکے تھے۔ تائی امی نے اسے اپنی بیٹی کی طرح ہی پال پوس کر بڑا کیا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ صفا ہی ان کی بہو بھی بنے۔ اپنی یہی خواہش انہوں نے اپنے بیٹے سے کہی تو وہ ہتھے سے ہی اکھڑ گیا، کیونکہ اسے صفا سے شادی نہیں کرنی تھی، وہ اپنی خالہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا جس کا نام شمع تھا۔ یوں ہی وقت گزرا اور تائی امی نے یہ سوچا کہ کچھ وقت بعد سکندر حیات اپنے فیصلے سے مکر جائے گا
کیونکہ انہیں پورا یقین تھا کہ صفا سے بہترین کوئی انتخاب ان کے بیٹے کے لیے ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اچانک ایک دن ان کی طبیعت خراب ہوئی اور انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی صفا سے طے کر دی۔ شادی تو ہو چکی تھی، لیکن صفا اور سکندر حیات میں میاں بیوی والا کوئی رشتہ قائم نہیں ہو پایا تھا۔ شمع بھی اپنی محبت کا انصاف مانگنے سکندر حیات کی حویلی میں ڈیرا جمانے چلی آئی۔ تائی امی نے اپنی بھانجی کو اس گھر سے رخصت کرنے کے لیے جی جان سے جتن کرنے شروع کر دیے، اور اچانک ہی جب سکندر حیات کو علم ہوا کہ اس کی امی ساری حقیقت سے آگاہ ہیں، تو انہوں نے صفا سے اپنا ازدواجی رشتہ نبھانے کی کوشش کی تاکہ اس کی والدہ پریشان ہونا چھوڑ دیں اور مطمئن ہو جائیں۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی ایک غلطی تمام عمر کا خسارہ بن جائے گی اور وہ خود بھی اذیت سے دوچار ہو جائے گا۔ میں بعد میں آتی ہوں۔ وہ تیزی سے لفٹ میں داخل ہوئی کہ نگاہ سامنے سکندر حیات پر پڑی تو الٹے قدموں سے واپسی مڑنا چاہا کہ لفٹ بند ہو گئی۔ صفا نے آج چیک اپ کروانے کے لیے اسپتال جانا تھا، لیکن سبین نے اسے فون کر کے شاپنگ مال بلوایا تھا کہ وہ اسے ساتھ لے کر جائے۔ یونیورسٹی سے سبین سیدھا اپنی دوست کے ساتھ شاپنگ مال چلی آئی تھی، اور ابھی وہ سبین کو لینے آئی ہی تھی کہ اس کا سامنا یوں اچانک سکندر حیات سے ہو گیا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ قسمت یوں آمنے سامنے لا کھڑا کرے گی کہ فرار کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ اس کا دل شدت سے دھڑکا۔ جس شخص سے چھپنے کے لیے وہ شہر کے ہاسٹل میں رہتی تھی، آج شاپنگ مال میں ٹکر ہو گئی۔ ریلیکس میڈم، گھبرا کیوں رہی ہیں اتنا؟ ابھی مزید کچھ کہتا کہ لفٹ اچانک سے رک گئی، شاید کسی خرابی کی وجہ سے۔ صفا کی رہی سہی جان بھی نکل گئی۔ وہ خاموشی سے اتنے عرصے بعد دیکھتی رہی۔ تھوڑی دیر میں اس کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ اسے ازدما تھا، جبکہ وہ پرسکون کھڑا اسے سرخ نگاہوں سے گھورتا قریب آیا۔ کب تک بھاگو گی مسز سکندر حیات؟ نقاب اترنے سے پہلے وہ پہچان گیا کہ وہ جو شدید تکلیف سے دوچار تھی، سکندر کی بات سن کر خوف سے کانپ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ آج وہ شاید ہی بچ سکے۔ سکندر کی نگاہیں اس کے پورے سراپے کے آر پار ہو رہی تھیں۔ سچ شکر کہ اس نے عبایا پہن رکھا تھا، ورنہ وہ اس کی موجودہ حالت دیکھ کر ساری حقیقت سے آگاہ ہو جاتا۔ آپ کو پتہ؟ صفا نے اس کی بات سن کر لڑکھڑاتی آواز کے ساتھ اٹک اٹک کر سوال کرنے کی کوشش کی، لیکن اسی لمحے سکندر حیات نے آگے بڑھ کر اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ سانس نہیں آ رہی میری مسز کو؟ میں دیتا ہوں، آخر اتنا تو حق بنتا ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرا کر صفا کی جانب جھکا تو صفا نے زور سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ وہ سکندر حیات سے اس عمل کی توقع نہیں رکھتی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے سکندر حیات نے اس کے بیگ سے انہیلر نکال کر صفا کے لبوں کے ساتھ لگا دیا۔ اس نے فوراً سے آنکھیں کھولیں تو وہ مسکرا رہا تھا۔ بے فکر رہو، سانس لینے کا کام تو بند کمروں میں کیا جاتا ہے، شاپنگ مال کی لفٹ میں نہیں۔ جانے کیوں صفا کو اس کے لہجے میں تلخی محسوس ہوئی تھی۔ اسی لمحے لفٹ چل پڑی اور اگلے 1 منٹ میں ہی وہ تیسری منزل پر موجود تھی۔ صفا نے تیزی سے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ اسے کسی بھی طرح فرار حاصل کرنی تھی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ تمہیں گھر جانا ہے میرے ساتھ، ابھی اور اسی وقت۔ بی جان کی طبیعت ذرا بھی ٹھیک نہیں اور وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تمہیں گھر چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا، کم از کم کسی کو بتاتی تو صحیح۔ میرے تم پر بہت حساب ہیں جو تمہیں آج چکانے پڑیں گے۔ سکندر حیات نے آگے بڑھ کر صفا کا بازو تھام کر اسے جانے سے روک لیا اور بھرپور گرفت مضبوط کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، میں وہاں نہیں آ سکتی، اور بی جان سے بھی کہہ دیجئے کہ میرا انتظار کرنا چھوڑ دیں۔ آپ اپنی زندگی میں تو خوش ہوں گے، مجھے بھی میری زندگی میں خوش رہنے دیں۔ بی جان کی طبیعت کا بہانہ بنا کر مجھے بہکانے کی کوشش نہ کریں۔ صفا نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اپنا بازو سکندر حیات کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ میں جانتا ہوں تم بہت خوش ہو، تمہارے چہرے اور تمہاری حالت سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ تم میرے بنا اور بی جان کی محبت کو بھول کر کس قدر خوش رہ رہی ہو، لیکن میری ماں تمہاری وجہ سے بیمار ہے، تمہیں جانا ہی ہوگا میرے ساتھ۔ سکندر حیات نے اس کے سراپے کو دیکھا اور چہرے کو۔ پریگنینسی کی وجہ سے اس کا چہرہ پھولا ہوا تھا اور جسم میں کافی حد تک، لیکن
अबाया होने के बायस सिकंदर हयात ये नहीं जान पाया था कि वो इसके बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन उसके चेहरे की हालत देखकर वो तंजिया अंदाज में बोला तो सफ़ा का जी चाहा कि ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। मैं आपसे कह रही हूँ ना कि मुझे जाने दें, वरना यहीं शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर लूँगी। फिर मुझे ले जाने का ख्याल भी छोड़ देंगे और लोगों से भी मार खा लेंगे। उसने सिकंदर हयात के ताने को नज़रअंदाज करते हुए कहा। उसी लम्हे सबीन भी चली आई। वो जान चुकी थी कि मौजूदा शख्स ही सफ़ा का शौहर है। वो तस्वीर भी देख ही चुकी थी। सो उसने शोर मचाकर किसी हादसे की जानिब इशारा किया ताकि सिकंदर हयात का ध्यान भटक सके और वो उसे वहाँ से ले जाए। और यही हुआ। सिकंदर हयात का ध्यान भटका और सबीन सफ़ा को लेकर वहाँ से चली गई, जबकि सिकंदर हयात को अदराक हुआ कि वो एक शातिर दिमाग लड़की की वजह से धोखे में आ चुका है। वहीं खड़ा पाँव पटकने लगा। वो शख्स कौन था? क्या आज भी तुम सच्चाई छुपाओगी? मैं जानती हूँ कि तुम उससे छुटकारा हासिल करने के लिए किस कदर बेताब थी, और अगर मैं तुम्हें ना बचाती तो आज तुम उसके साथ ही चले जाती। सबीन सफ़ा को घर लेकर आई, क्योंकि अस्पताल अब वो लेकर नहीं जा सकती थी। उन्हें डर था कि सिकंदर हयात कहीं उनका पीछा ना कर रहा हो। हॉस्टल आकर कम से कम वो महफूज तो रह सकती थी। उसका नाम सिकंदर हयात है और वो मेरा शौहर है। इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती। सफ़ा जो बेहद खौफजदा सी थी, उसने संजीदगी से जवाब देने के बाद अपना अटल फैसला भी सुना दिया कि वो मज़ीद कुछ नहीं बताएगी। मैं तुमसे मज़ीद कुछ भी जानना नहीं चाहती, लेकिन कम से कम ये तो बता दो कि तुम उसे जान क्यों छुड़वाने की कोशिश कर रही थी? क्यों घर छोड़कर आई हो? कोई वजह तो होगी, वो बताओ। सबीन उसके पास बैठकर हाथ थामे नरमी से सवाल करने लगी। क्योंकि वो शख्स मुझसे नहीं, किसी और से मोहब्बत करता है। अब मैं उस पर जुल्म नहीं कर सकती। जहाँ एक तरफा मोहब्बत हो और ये भी अदराक हो कि जिससे हम मोहब्बत कर रहे हैं वो शख्स किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार है, तो उसकी मुश्किल आसान कर देनी चाहिए। और मैंने भी उसकी मुश्किल आसान करने के लिए ख़ुद को रास्ते से हटा दिया है। अब मज़ीद सवाल मत करना, मैं कुछ देर अकेली रहना चाहती हूँ, सो चली जाओ। सफ़ा ने नम आँखों से सबीन को देखते हुए जवाब दिया। वो जानती थी कि सबीन बिना सच्चाई जाने उसे छोड़ेगी नहीं, और सफ़ा ने उसे ढके छुपे लफ्ज़ों में यही जवाब दिया था। और उसके बाद सबीन ने उसे तंग नहीं किया। वो खामोशी से कमरे से बाहर चली गई, जबकि सफ़ा अपने आंसू जो पहले से रोके हुए थी, सबीन के कमरे से बाहर जाने के फ़ौरन बाद उसने आंसुओं को बहने दिया। दिल बेहद बेताब था। बीजान की तबीयत ने उसकी बेचैनी बढ़ा दी थी, लेकिन वो दिल के हाथों मजबूर थी। वो अगर सिकंदर हयात के घर चली जाती तो उसकी ज़िंदगी दरहम बरहम हो जाती। उसकी औलाद जो अभी दुनिया में नहीं आई, वो भी शायद ही अपना असल मुकाम हासिल कर पाती। इसलिए उसने अपने आप पर जबर कर रखा था। इस ब्रेक के लिए मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन ये बताइए कहानी कैसी है? क्या सफ़ा ने सिकंदर हयात का घर छोड़कर सही फ़ैसला किया? क्या वो बाकी की ज़िंदगी उसके और बीजान के बग़ैर गुजार पाएगी? और क्या सिकंदर हयात शमा को भुलाकर सफ़ा की कदर कर पाएगा? ये सब कुछ तो हमें कहानी में अंजाम पर ही जाकर पता चलेगा कि आगे क्या होता है। तो चलिए फिर चलें कहानी के अगले हिस्से की तरफ। आपकी बहू मिल गई है, लेकिन उसके साथ कोई लड़की थी जिसने बहुत चालाकी से आपकी बहू को मुझसे छीना और लेकर चली गई। सिकंदर हयात घर लौटा और सीधा बीजान के कमरे में चलाया और उसने बीजान को हकीकत बताई। तुम उसे साथ लेकर क्यों नहीं आए? किसी दूसरे इंसान के बहकावे में कैसे आ सकते हो? तुम जानते हो कि वो इस घर की इज्जत है। इतने अरसे से ढूंढने के बावजूद वो नहीं मिल पाई, और अब जब मिली है तो तुम उसे लेकर घर भी नहीं आ सके। वो ठीक थी, कमज़ोर सी हो गई होगी। मैं भी यहाँ ज़बरदस्ती खाना खिलाती थी, अब तो मज़ीद हालत बिगाड़ ली होगी। बीजान ने सुनते ही बेटे को गुस्से से घूरते हुए अच्छी खासी सुना डाली और साथ ही सफ़ा की फ़िक्र में उसकी हालत के बारे में जानने लगी।
اس کے خود کے بھی ارادے نہ تھے کہ وہ اس حویلی میں لوٹ کر آئے گی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میرے ساتھ گھر چلو، تو وہ کہتی ہے میں گھر نہیں آؤں گی۔ تو اب آپ یہ بتا دیں کہ میں زبردستی کیسے کر سکتا تھا؟ سکندر حیات نے بی جان کی ڈانٹ سننے کے بعد اپنی صفائی پیش کی۔ مجھے ساتھ لے کر جاؤ، وہ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں آئی تو میرے ساتھ ضرور آئے گی۔ میں نے اسے ماں بن کر پالا ہے، میری بات وہ نہیں ٹال سکتی۔ تمہیں اسے منانا نہیں آتا، میں کروں گی اپنی بچی سے بات، بی جان نے بے چینی سے بیٹے سے کہا، جبکہ سکندر حیات بے حد الجھن کا شکار تھا۔ وہ انہیں کیا بتاتا کہ اس نے صفا اور سبین کا پیچھا نہیں کیا تھا، اور اگر وہ پیچھا کر بھی لیتا تو رشک کے باعث وہ دونوں مل نہیں پاتی۔ آپ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ آپ کی بہو اب وہ پہلے جیسی بہو نہیں رہی جسے آپ بیٹی سمجھ کر پالتی رہی ہیں۔ وہ بدل چکی ہے۔ اس کے چہرے سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اس نے آپ کو ایک لمحہ بھی یاد کیا ہو۔ پہلے تو وہ بہت کمزور سی تھی، اب دیکھنے میں اچھی خاصی موٹی ہو چکی ہے۔ یہی نہیں، آپ خود ہی بتائیں کہ جس شخص سے وہ محبت کرتی ہے تو اس کے کہنے پر بھی وہ واپس نہیں آئی، تو کیا آپ کے کہنے پر وہ چلی آئے گی؟ الٹا لوگوں سے مار پڑوانے کی دھمکی دے رہی تھی۔ سکندر حیات نے بی جان کے ہاتھ تھامتے ہوئے انہیں صفا کی حقیقت بتانے کی کوشش کی، جبکہ بی جان حیرت سے بیٹے کو دیکھنے لگی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ سکندر حیات بھی صفا سے یوں بدگمان ہو سکتا ہے۔ حالانکہ بے شک وہ صفا کو دھوکہ دے چکا ہو، لیکن وہ اس قدر بھی شک و شبہات کا مالک نہیں تھا۔ وہ ناراض ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے، اور ساس ہونے سے پہلے اس کی ماں بھی تو ہوں، میری بات وہ نہیں ٹال سکتی، بس تم مجھے لے کر چلو، بی جان نے بیٹے سے گزارش کی۔ ان کے لہجے میں ایک ضد سی تھی۔ اگر وہ آپ کو ماں سمجھتی تو گھر کی دہلیز چھوڑنے سے پہلے آپ کا لحاظ ضرور رکھتی۔ اس نے کچھ بھی نہیں سوچا۔ جانے کیوں سکندر حیات کو صفا پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ وہ جو اسے محبت تک نہیں کرتا تھا، آج ایک جھلک دیکھنے کے بعد وہ بے چین سا ہو چلا تھا۔ اسے صفا کی ایک جھلک نے پرسکون سا کر دیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا غائب ہو جانا اسے مزید بے چین کر گیا۔ وہ بی جان کو باتوں میں بہلا تو چکا تھا، لیکن اب اسے صفا کو اسی شہر میں تلاش کرنے کی مہم پھر سے جاری کرنی تھی، تاکہ بی جان اب کی مرتبہ مایوس نہ ہو سکیں، اور وہ خود بھی۔ صفا اگلے 2 دنوں بعد اسپتال آئی، کیونکہ اسے چیک اپ کروانا تھا۔ سبین اس کے ساتھ ہی تھی۔ ابھی وہ چیک اپ کروا کر باہر نکل ہی رہی تھی کہ اس کی نگاہ سکندر حیات پر پڑی۔ وہ ہاسپٹل کے کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ دونوں کا اچانک آمنا سامنا ہوا۔ سکندر حیات نے صفا کو کمر سے تھام کر گرنے سے بچایا۔ سبین بھی یک لخت حیرت میں مبتلا ہوئی۔ آج تم نہیں بھاگ سکتی، اور تم دوبارہ اس دن والی چالاکی کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ یہ میری بیوی ہے، کوئی غیر نہیں ہے جسے تم بچا کر اس دن لے کر چلی گئی تھی۔ صفا کو سہارا دے کر کھڑا کرنے کے بعد سکندر حیات نے صفا کو کہنے کے ساتھ پلٹ کر سبین کو انگلی اٹھا کر دھمکی آمیز لہجے میں کہا، اور وہ دھیرے سے مسکرائی۔ یہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، سو ہمیں جانے دیں۔ سبین نے آگے بڑھ کر صفا کو سکندر حیات کی گرفت سے آزاد کروانا چاہا۔ میں نے کہا نا مس، ہمارے معاملے سے دور رہیں۔ اس نے سرد نظروں سے سبین کو دیکھتے ہوئے انگلی اٹھا کر دھمکی دی، جبکہ صفا حیرت سے کبھی سبین کو دیکھتی تو کبھی اپنے شوہر کو۔ چلو، بی جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں انہیں یہاں لے کر آیا ہوں۔ وہ ہوش میں نہیں ہے، کل رات سے تمہیں پکار رہی ہیں، لیکن میں تمہیں تلاش کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو گیا ہوں۔ اس نے پلٹ کر صفا کو سنجیدگی سے آگاہ کیا۔ کیا ہوا بی جان کو؟ صفا نے بےتابی سے پوچھا۔ ابھی وہ ICU میں ہے، تھوڑی دیر بعد انہیں کمرے میں شفٹ کیا جائے گا۔ تم جا کر اندر بیٹھو، میں بی جان کی دوائیاں لے کر آتا ہوں، اور بھاگنے کی کوشش مت کرنا۔ سکندر حیات نے جاتے ہوئے تاکید کی تو وہ سر ہلاتی ہوئی اندر چلی گئی، جبکہ جانے سے قبل اس نے سبین کو کہا تھا کہ وہ ہاسٹل واپس چلی جائے، شام تک وہ لوٹ آئے گی۔ اوہو، تو تم واپس لوٹ آئی ہو؟ کیوں آئی ہو؟ کس حق سے آئی ہو تم؟ جب چلی گئیں تو کیا ضرورت تھی دوبارہ اپنی یہ شکل دکھانے کی؟
कमरे में शमा पहले से मौजूद थी। सफ़ा को देखते ही फ़ौरन उठी और तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए सफ़ा से सवाल करने लगी, बीजान की तबीयत नहीं है। इनकी तबीयत मालूम करने आई हूँ, तुमसे मिलने नहीं। सफ़ा ने संजीदगी से जवाब दिया और अबाया उतारने लगी, क्योंकि गर्मी के बायस उसे उलझन सी हो रही थी। अगर इतनी ही इनकी फ़िक्र होती तो छोड़कर ही ना जाती, अब क्या खैरियत मालूम करनी है। शमा ने तंज किया, अब तो वापस आ गई ना, और मत भूलो कि मैं अपनी मर्ज़ी से गई थी और वापस भी अपनी ही मर्ज़ी से आई हूँ। मैं चाहूँ तो आज भी सिकंदर हयात के घर से गहरा ताल्लुक़ होने की हैसियत से तुम्हें यहाँ से निकाल सकती हूँ। लगता है डेरा जमाने के बावजूद सिकंदर हयात तुम्हारे काबू में नहीं आ सका। होलिये से किसी मासी का तासुर दे रही हो। भला कोई मोहब्बत करने वाला अपनी महबूबा के साथ ये सलूक करता है। सफ़ा ने सीने पर हाथ बांधे पुरएतमाद अंदाज में शमा को जवाब दिया और निगाहें शमा के नाइट सूट में मलबूस सरापे पर दौड़ाई। उसके बाल बिखरे हुए थे, जबकि शमा को ज़रा सी भी उम्मीद नहीं थी कि सफ़ा ये जवाब भी दे सकती है। लेकिन जब शमा की निगाह सफ़ा के सरापे पर पड़ी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने सफ़ा को प्रेगनेंसी की हालत में देखा तो गोया उस पर अस्पताल की छत गिर गई, लेकिन अगले ही लम्हे उसने अपने आसाब पर काबू पा लिया। ओ अच्छा, तो इसकी वजह से तुम इतना इतरा रही हो। लेकिन बेफिक्र रहो, सिकंदर हयात पर ये चालबाजी नहीं चलेगी। वो इन चालों में आने वालों में से नहीं है। शमा ने उसके पेट की जानिब इशारा करते हुए काफ़ी जले भुने अंदाज में कहा, जो भी समझ लो, लेकिन मैं अपने कहे को पूरा भी कर सकती हूँ। सो बेहतर है कि मुझसे मत उलझो और अपने काम से काम रखो। सफ़ा ने अब की मर्तबा भी उसे दो टोक अंदाज में कहा, चलो अमल करके दिखा दो। अपने शौहर के दिल से तो मुझे निकाल नहीं पाई और उसकी घर से निकालोगी। किस कदर खुशफहमी का शिकार हो तुम। इंसान बात भी वो करे जो करने वाली हो। शमा ने आगे बढ़कर सफ़ा का गाल थपथपाते हुए उसे आग बगोला करने की कोशिश की, जबकि दिल ही दिल में वो खुद अंगारों पर लौट रही थी। वो शख्स जो मेरे जाने के बाद दर दर भटक रहा है मुझे तलाश करने को, उसकी बात कर रही हो। उसके दिल में तुम्हारी जगह है। हैरत की बात है, सुना है कि काफ़ी महीनों से मेरी तलाश जारी है, वो भी पूरी दिलजमई से। अगर तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार है तो मुझे किस लिए तलाश किया जा रहा है। उसूलन तो तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहिए। सफ़ा ने अब की मर्तबा उसे जलाकर राख करने की कोशिश की। वो तो भी जान की वजह से तुम्हें तलाश करने की कोशिश कर रहा था, वरना उसके दिल में तुम्हारी कोई जगह नहीं। शमा ने गड़बड़ाकर जवाब दिया, क्योंकि वो जानती थी कि सफ़ा सच्चाई बयान कर रही है। उसके जाने के बाद सिकंदर हयात ने शमा से शादी नहीं की थी। शमा सिर्फ बीजान की देखभाल के लिए उनके घर पर मौजूद थी। सिकंदर हयात उसे बात करने से भी गुरेज करता था और बीजान उसे घर जाने को कहती थी। इन दोनों के दरमियान वो मोहब्बत के जज्बात अब कायम ना रहे थे। लेकिन शमा, जो सिकंदर हयात के लिए बेहद जुनूनी थी, वो हार मानना नहीं चाहती थी। उसकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरह सिकंदर हयात उससे शादी कर ले और बाद में वो सब ठीक कर लेगी। चलो बस करो, मुझे तुमसे बहस करनी ही नहीं, तो तुम भी बहस मत करो। तुम्हें सिकंदर हयात चाहिए तो वो मैं तुम्हें दे चुकी हूँ। अभी तक क्या तुम उसे हासिल नहीं कर पाई? सफ़ा ने तंजिया अंदाज में शमा से सवाल किया। बकवास बंद रखो अपनी, वरना मुंह तोड़ दूंगी। शमा गुस्से से आग बगोला हो गई। उसने आगे बढ़कर सफ़ा पर हाथ उठाने की कोशिश की तो सफ़ा ने उसका हाथ जकड़ लिया। तमीज़ से रहें, हाथापाई करने की ज़रूरत नहीं। मुंह तोड़ना मुझे भी आता है और साथ में असलियत दिखाना भी। सफ़ा ने गुस्से से जवाब देकर शमा का हाथ झटका और फिर जाकर सामने कुर्सी पर बैठ गई, जबकि कमरे के बाहर काफ़ी देर से सिकंदर हयात खड़ा सफ़ा की बातों पर साकित था। वो लड़की जो कल तक बेहद मासूम सी थी, आज उसका लहजा और बातें किसी भी शख्स को मात देने की सलाहियत रखती थी। उसे सफ़ा की हालत का भी अदराक हो चुका था। दिल में खुशी की रमक भी दौड़ी थी तो साथ ही नदामत का शिकार भी हो गया था। तुमने घर क्यों छोड़ा था? अगर कोई मसला था तो मुझे बता देती।
इस हालत में तुम्हें घर छोड़ने की क्या ज़रूरत थी? बी जान को होश आया तो उन्होंने सफ़ा को अपने पहलू में बैठा पाया। वो थोड़ी देर बाद मुकम्मल तौर पर होश में आई तो उन्होंने फिर सफ़ा को खूब अच्छी खासी सुनाने के बाद शिकवा किया। साथ ही वो अपने बेटे की ज़िंदगी में नए फ़र्द का इजाफ़ा होने पर भी खुश थी। बीमारी के बावजूद उनका चेहरा खुशी से चमक उठा था। अगर मैं आपको शिकायत लगा देती तो आप मुझे और अपने बेटे को एक साथ रहने की ही तलकीन करती, लेकिन मैं हकीकत देख चुकी थी, सो मुझे जाना ही पड़ा। अब कोई भी उम्मीद मत रखें, अपने बेटे की खुशी देखें। सफ़ा ने संजीदगी से सर झुकाए बी जान का हाथ थामकर उन्हें जवाब दिया। ऐसा क्या देख चुकी थी कि तुम्हें मुझसे भी छुपाना पड़ा? हर बात तो मुझसे कहती थी और जाने से पहले तुमने एक बार भी मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा, मेरा तक नहीं सोचा। बी जान को आज तक इल्म नहीं हो पाया था कि सफ़ा ने घर क्यों छोड़ा था, सो उन्होंने सफ़ा से सवाल किया। जवाबन सफ़ा ने नफ़ी में सर हिलाया। वो बी जान को सच्चाई नहीं बताना चाहती थी क्योंकि उनकी तबीयत बेहद ख़राब थी और मज़ीद किसी किस्म की भी परेशानी में लाहक करना उसे सख्त नदामत से दो चार कर देता। सफ़ा, मैं तुमसे सवाल कर रही हूँ। अगर तुम्हें ये डर है कि मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी खुशी ने मेरा दिल मुतमईन कर दिया है। तुम्हें देखने के बाद तो मैं अच्छी भली हो गई हूँ। अब मुझे तुमसे हकीकत जाननी है। बी जान ने उसका डर भांपते हुए उसे तसल्ली देते फिर सवाल किया। जिस शाम में हवेली से बाहर निकली थी उसी शाम मैंने आपके बेटे और शमा को एक कमरे में देखा था। सिकंदर हयात शमा को तसल्ली दे रहा था कि वो जल्द मुझे तलाक देकर शमा से शादी कर लेगा। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे अहदो पैमान निभा रहे थे। शमा की शर्त थी कि मुझे तलाक दी जाए और मुझे तो आपके बेटे से बेहद मोहब्बत थी, इसीलिए तलाक का खौफ दिल में रखते ही मैंने ये तय कर लिया था कि मुझे हवेली की दहलीज पार करनी ही पड़ेगी। सो मैंने हवेली छोड़ दी। वो तो शुक्र है कि मेरा एक अच्छी लड़की से वास्ता पड़ गया। सबीन ने मेरा बेहद ख्याल रखा, हालांकि मैं तो उस पर भरोसा भी नहीं करती थी। सफ़ा ने बी जान को आखिर सच्चाई बता ही दी, जिसे जानने के बाद उन्हें अपने बेटे पर शदीद गुस्सा आया। तुम एक बार मुझसे बात करके तो देखती। क्या तुम लावारिस हो? तुम्हें मैंने माँ बनकर पाला है, तो तुम्हें क्या लगता था कि मैं तुम्हें किसी किस्म की अजियत से दो चार होने देती, या फिर तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं था? बी जान ने उसकी बात सुनने के बावजूद शिकवे जारी रखे हुए थे। बस कर दें आप, आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं, आराम करें, क्यों खुद को हलकान कर रही हैं? सफ़ा ने उन्हें तसल्ली देते हुए साथ ही उन पर गुस्सा किया, जबकि सफ़ा का इरादा था कि बी जान आराम करने को आंखें बंद करेंगी तो वो वहाँ से चली जाएगी। अगर तुम ये सोच रही हो ना कि अब की मर्तबा भी तुम फरार हासिल कर लोगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम्हें मेरे साथ घर जाना होगा, और अब की मर्तबा मैं तुमसे वादा करती हूँ कि सिकंदर तुमसे ज़रा बराबर भी ज़्यादती नहीं कर पाएगा, और अगर उसने ऐसा किया तो मैं भी तुम्हारे साथ हवेली छोड़ दूँगी। उन्होंने सफ़ा की आंखों में देखते हुए बेहद सर्द लहजे में सफ़ा से कहा, जबकि वो हैरत में मुब्तला हुई कि आखिर बी जान कैसे उसके दिल की कैफियत भांप रही थी। लेकिन मैं उस हवेली में अब कदम नहीं रखना चाहती, आप ये हुक्म मत करें। सफ़ा ने नफ़ी में सर हिलाते इनकार किया। तो क्या सारी उम्र अपने हक़ से दस्तबरदार रहोगी, किसी दूसरे को अपना हक़ दे दोगी? अगर तुम बुज़दिली का मुज़ाहरा करोगी तो सामने वाला मज़ीद शेर हो जाएगा। तुम्हें डटकर अपने हक़ के लिए लड़ना है, और ये सोचो कि अब तुम अकेली नहीं हो, हमारे ख़ानदान का खून भी तुम्हारे वजूद में पल रहा है। बी जान उसे समझाने की कोशिश करने लगी। वो सफ़ा ने उनकी बात पर चौंक कर उन्हें देखा। उसने ये बातें अब तक नहीं सोची थी। ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रही, आप सुकून से सो जाएं, कब से जाग रही हैं। सफ़ा उनकी बात मान गई थी, क्योंकि अब बात उसकी होने वाली औलाद की थी। बी जान ने सफ़ा के रजामंद होने के बायस पुरसकून होकर अपनी आंखें मूंद ली थी। मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है,
صفا بی جان کے ڈسچارج ہوتے ہی ان کے ساتھ گھر چلی آئی تھی۔ رات کو جب کمرے میں آئی تو سکندر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ کس بات کی معافی؟ صفا نے دھیرے سے پوچھا اور اپنا بستر درست کرنے لگی۔ ذہن اس کی بات میں اٹک چکا تھا۔ جو زیادتی میں تمہارے ساتھ کر چکا ہوں اس کی معافی مانگ رہا ہوں۔ سکندر نے دھیرے دھیرے سے لفظ ادا کر کے جملہ پورا کیا، حالانکہ وہ صفا کے چہرے پر چھائی سنجیدگی دیکھ کر دل ہی دل میں کافی ڈرا ہوا تھا کہ شاید ہی وہ سیدھے منہ جواب دے گی۔ ہمارے درمیان میاں بیوی والا اور پیار محبت والا رشتہ کبھی تھا ہی نہیں کہ جس پر آپ مجھ سے معافی مانگ سکیں۔ آپ کو کسی اور سے محبت ہے اور مجھے، صفا بولتے بولتے یکدم رک گئی، اور مجھے اپنی زندگی کو پرسکون رکھنا ہے۔ بے حد عزیز ہے اب اپنی زندگی۔ آپ اپنی زندگی خوشی سے جئیں۔ میں بھی جان کی وجہ سے یہاں آئی ہوں، لیکن یہ مت سمجھیے گا کہ مجھے آپ کے ساتھ رشتہ نبھانا ہے۔ صفا نے سنجیدگی سے جواب دیا اور بستر پر جا کر دراز ہو گئی۔ میری بات تو سن لو، سکندر حیات نے بے تابی سے کہا۔ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ اگر یہاں میرا وجود برداشت نہیں ہو رہا تو میں کسی دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ وہ جو سوچے بیٹھا تھا کہ صفا کو منا لے گا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات سے واضح ہو چکا تھا کہ صفا اس کی بات سننے کی روادار نہیں۔ اس نے سوچا کہ 2-4 دن بعد وہ صفا کے مطمئن ہو جانے پر ہی بات کرے گا۔ اگر ابھی اس نے اس سے بات کی تو شاید وہ غصے سے کمرے سے باہر ہی چلی جائے گی، اور بی جان کو جب ادراک ہوا تو وہ پریشان ہو جائیں گی۔ تم اسے چھوڑو گے یا نہیں، یا پھر بتا دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ 8 ماہ بعد وہ آئی ہے، اس سے پہلے مجھے ٹالتے رہے ہو، اور جب وہ آئی ہے تو وہ بھی مضبوط قدم جمانے کو آئی ہے، ایک خوشخبری کے ساتھ، جسے سن کر تمہارے پاؤں خوشی سے زمین پر ٹک نہیں رہے۔ کیا تمہیں میری پریشانی، میرے خوف نظر نہیں آتے؟ اس قدر سنگ دل کیسے ہو سکتے ہو؟ شمع نے دوسرے دن ہی سکندر حیات کو جا لیا اور اسے سوال کرنے لگی۔ وہ جو بی جان کی دوائیاں لینے جا رہا تھا، یوں بیچ راستے میں شمع کا حائل ہو جانا اسے بیزاری میں مبتلا کر گیا۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟ بتا دو۔ کیا کروں؟ خوش نہیں ہونا چاہیے؟ کیا میرا حق نہیں ہے؟ اس نے بیزاری سے شمع کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ شور کی آواز سن کر باورچی خانے میں کھڑی صفا بھی چونک اٹھی اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی دروازے تک آئی۔ سکندر حیات اور شمع دونوں آمنے سامنے کھڑے الجھ رہے تھے۔ یہی کہ مجھے شادی کرنی ہے تم سے، کئی مہینوں سے یہاں موجود ہوں اور اب مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ تم 8 ماہ سے مجھے ٹال رہے ہو، اب میں تمہارے کسی بھی بہکاوے میں نہیں آنا چاہتی۔ مجھے ثابت کر کے دکھاؤ کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ شمع کی بات پر سکندر حیات نے چند ثانیوں سے دیکھا اور پھر ٹھنڈی سانس خارج کی۔ دیکھو، تم خود یہاں آئی ہو، میں تمہیں لے کر نہیں آیا تھا، اور نہ ہی میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم اس حویلی میں رہنے کو چلی آؤ، تو یہ بات مجھے سنانے کی ضرورت نہیں۔ سکندر حیات نے بڑے تحمل سے شمع کو جواب دیا، ورنہ وہ شدید غصے میں تھا، کیونکہ صفا اسے کسی قسم کی بھی صلح کرنے کو تیار نہیں تھی۔ تمہیں تو اس سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، یا یوں کہا جائے کہ تم مجبوراً اب رشتہ نبھانے کی کوشش کرنا چاہ رہے ہو۔ جس اولاد کے پیچھے مجھے دھتکار رہے ہو، تو سوچو کہ وہ واقعی وہ تمہاری ہے بھی کہ نہیں۔ شمع کی بات سن کر سکندر حیات نے اسے خون خوار نظروں سے گھورا اور اسے خود سے دور کرتے ہوئے اپنے غصے پر ضبط کرنے لگا، جبکہ دور کھڑی صفا نے شمع کی بات پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھا۔ شمع، بس، مزید ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ مجھے صفا سے محبت نہیں تھی، لیکن اس کے جانے کے بعد ادراک ہو گیا تھا کہ اسی سے محبت کرتا ہوں۔ انسان اکثر کسی کے موجود ہونے پر جان ہی نہیں پاتا کہ کوئی شخص اس کے دل میں کس قدر اہمیت حاصل کر چکا ہے، اور مجھے صفا کی غیر موجودگی کے بعد ہی احساس ہوا تھا کہ مجھے تو اس سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ بات میں صرف تمہیں نہیں بتا رہا تھا، ورنہ تو بی جان کو بھی اس بات کا پتہ چل چکا تھا، اور صفا کے کردار پر بات کر کے تم میری نظروں سے گر چکی ہو۔ میں مزید تمہیں اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا، یہاں سے چلی جاؤ۔
اب اگر میں واپس آؤں تو تم یہاں موجود نہ ہو، ورنہ مجھے تمہیں زبردستی نکالنا پڑے گا۔ سکندر نے ہاتھ اٹھا کر شمع کو حکم دیتے ہوئے اپنی بات مکمل کی اور وہاں سے جانے لگا۔ صفا کو اس انکشاف پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ سکندر حیات اس سے محبت کرنے لگا ہے، جبکہ شمع تیزی سے گھبرا کر اس کے راستے میں آ کھڑی ہوئی اور سکندر حیات کا بازو سختی سے تھام لیا۔ تم یہ نہیں کر سکتے، ایک عرصے سے ساتھ رہ کر یوں چھوڑنے کی کوشش تمہیں میں کرنے نہیں دوں گی۔ شمع نے یک لخت چیخ کر کہا، کیوں نہیں کر سکتا؟ کیوں مجھے درست انسان کے ساتھ زندگی جینے کا حق نہیں ہے؟ صفا کو جب یہ ادراک ہوا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا تو وہ اس گھر سے ہی چلی گئی، اور ایک تم ہو کہ اسی کے کردار پر بات کر رہی ہو۔ ایک لڑکی ہو کر تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم میں اور اس میں یہی تو فرق ہے۔ وہ محبت کرنے کے باوجود بھی میری خوشی کی خاطر یہاں سے چلی گئی، اور ایک تم ہو کہ اپنی ضد کی وجہ سے یہاں ڈیرا جمائے بیٹھی ہو، حالانکہ میں نے تو تمہیں بلایا بھی نہیں تھا، اور وجہ کیا بنا کر آئی تھی کہ تم بی جان کی خدمت کرنا چاہتی ہو۔ سکندر حیات نے شمع کو غصے سے دیکھتے اسی کے لہجے میں جواب دیا۔ شمع کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی کایا کیسے الٹ سکتی ہے۔ اسی لمحے سکندر حیات کی نگاہ باورچی خانے کی دہلیز پر کھڑی صفا پر پڑی۔ وہ ساکت کھڑی دروازے کو تھامے ہوئے تھی۔ سکندر کی نگاہ اس پر پڑی تو اس نے بے رخی سے رخ پھیر لیا۔ تم جو چاہے بولو، لیکن میں اس گھر کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرو گے، اور میں تمہیں تمہارے وعدے سے مکرنے نہیں دوں گی۔ یہ نہ ہو کہ میں تمہاری بیوی کو جان سے مار دوں۔ شمع نے پلٹ کر صفا کی جانب دیکھتے دھمکی دی، خبردار، جو آئندہ تم نے صفا کا نام بھی لیا، ورنہ میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم یاد رکھو گی۔ بلکہ تم ایسے نہیں مانو گی، تمہیں خود ہی تمہارے گھر چھوڑ کر آؤں گا، اور ساتھ ہی خالہ کو یہ بات ضرور بولوں گا کہ تمہاری کہیں اچھی سی جگہ دیکھ کر شادی کر دیں، ورنہ تم دوسروں کی جان لینے پر تل جاؤ گی۔ سکندر حیات نے اس کا بازو تھاما اور پھر اسے اپنے ساتھ لے گیا، جبکہ صفا سکندر حیات کے انکشاف پر ابھی تک حیرت میں مبتلا تھی۔ تمہیں تو اب خوش ہو جانا چاہیے، میرا بیٹا تم سے محبت کرتا ہے اور وہ اس رشتے کو بھی تسلیم کر رہا ہے، پھر یہ منہ بنائے کیوں بیٹھی ہو؟ صفا کو دیکھ کر اس کی ساس یعنی بی جان کو ساری صورتحال سے صفا نے آگاہ کیا تو وہ سن کر بے حد خوش ہوئیں، لیکن انہوں نے جب صفا کا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو اس سے سوال کرنے لگی، آپ کو نہیں لگتا کہ اس لڑکی کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے؟ صفا کے دل میں شمع کے لیے ابھی تک ترس اور ہمدردی موجود تھی۔ سچ کہوں تو مجھے بھی تھوڑا برا لگ رہا ہے، لیکن شمع شروع سے ہی سکندر حیات پر اپنی دھاک جمانے کی کوشش کرتی رہی، اور یہ منظر میں خود دیکھتی تھی، اور اسی کا کیا آج اس پر لوٹایا گیا ہے۔ اگر وہ خود سر اور باغی نہ ہوتی تو اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال رکھتی، اتنے عرصے سے میرے گھر پر میری خدمت کی غرض سے یہاں موجود نہ ہوتی۔ حالانکہ اس نے میری خدمت کے بجائے سکندر حیات کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کی تھی، مجھے ملازمہ بتاتی رہتی تھی۔ بی جان نے اسے حقیقت سے آگاہ کیا تو صفا دھیرے سے سر جھکا گئی۔ اسی لمحے سکندر کمرے میں داخل ہوا۔ کیا بات ہو رہی ہے آخر ساس بہو میں کہ میرے آتے ہی دونوں خاموش ہو گئیں؟ اس نے آتے ساتھ ان دونوں کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر سوال کیا۔ کچھ بھی نہیں، تمہاری برائی کر رہے تھے، بی جان نے بیٹے کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ صفا میری برائی کر سکتی ہے۔ سکندر حیات نے امید بھری نظروں سے صفا کی طرف دیکھا تو اس نے رخ پھیر لیا۔ میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، وہ بی جان کو بول کر وہاں سے چلی آئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ سکندر حیات بھی اس کے پیچھے باورچی خانے میں چلا آیا۔ کیا تم اب بھی مجھ سے ناراض رہو گی؟ سکندر نے صفا کو امید بھری نظروں سے دیکھتے پوچھا کہ شاید اب وہ مان جائے۔ ہمارا ایسا رشتہ کبھی تھا ہی نہیں کہ مجھے آپ سے ناراضگی کا اختیار ملتا۔ صفا نے سنجیدگی سے جواب دیا اور چائے کے ابلنے کا انتظار کرنے لگی۔ ادھر میری طرف دیکھ کر بتاؤ، کیا تمہارے دل میں میری محبت ختم ہو چکی ہے؟ سکندر اس کی جانب آیا اور دونوں ہاتھ تھام کر اسے اپنی جانب موڑتے ہوئے صفا کا سر اٹھا کر اپنی آنکھوں کے سامنے کیا۔ صفا نے ایک نگاہ سکندر حیات کے چہرے پر ڈالی اور فوراً سر جھکا لیا۔ ہاں، ختم ہو چکی ہے، صفا نے دھیرے سے کہا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔
ऐसे नहीं, मेरी आंखों में देखकर ये बात बोलो। सफ़ा ने सर उठाकर उसकी आंखों में देखा तो उसकी आंखों में नमी आ गई। मैंने तुम्हें रोने को तो नहीं कहा था, सिकंदर हयात ने खफगी से कहा। अगर रोने को नहीं कहा तो मोहब्बत ख़त्म होने का सवाल ही क्यों किया था? क्या आपको अभी भी लगता है कि मेरे दिल से मोहब्बत ख़त्म हो चुकी है? सफ़ा ने धीरे से शिकवा किया। मैं जानता हूँ कि तुमसे ज़्यादा और तुमसे बेहतरीन मोहब्बत कोई कर ही नहीं सकता। तुम्हारे लिए तो दुनिया भी ठुकराई जा सकती है। सिकंदर हयात के इस इजहार पर वो उसे बेयकीनी से देखने लगी। मुझे यकीन नहीं आता कि आपने मेरी मोहब्बत को तस्लीम कर लिया और ख़ुद भी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं, सफ़ा ने बेयकीनी से कहा तो वो मुस्कुराया। हाँ, क्योंकि तुम सामने मौजूद होती थी तो लगता था कि तुम मुझ पर ज़बरदस्ती मुसल्लत की गई हो, लेकिन जब तुम नहीं थी तब एहसास हुआ कि तुम बोझ नहीं थी, तुम तो दिल की मकीन थी। सफ़ा उसकी बात पर धीरे से मुस्कुराई। अब नाराज़गी ख़त्म समझो या फिर मनाने के लिए मुझे मज़ीद इजहार मोहब्बत करना पड़ेगा? सिकंदर हयात उसे मुस्कुराता देखकर पूछने लगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, लेकिन रोज़ाना इजहार करना पड़ेगा। सफ़ा ने शर्त रखी तो वह मुस्कुराकर सर हाँ में हिलाने लगा। मंजूर है, बस ये नाराज़गी ख़त्म कर दो। सफ़ा उसकी बातों पर मुस्कुराकर चाय की जानिब रुख फेर गई, जबकि सिकंदर हयात मुतमईन होकर उसके पुरसकून चेहरे को देखने लगा, जो आज कई माह बाद उसे खिला खिला सा दिखाई दे। कैसी लगी आपको कहानी? मुझे उम्मीद है कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।